نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون۔ سورۃ عنکبوت ہے۔ اس کے شروع میں اللہ پاک نے فرمایا کہ تمہاری آزمائش ہوگی۔ صرف یہ کہہ دینا کہ میں ایمان لایا ہوں اور اس کے بعد تمہاری آزمائش نہیں ہوگی، یہ نہیں ہوگا۔ آزمائش ہوگی، پرکھا جائے گا کہ کون مخلص ہے اور کون جو ہے وہ جھوٹا ہے۔ تو اب کچھ امتوں کے واقعات اللہ پاک نے یہاں سے بتایا کہ ان پہ کیا کیا تکلیفیں آئیں اور انہوں نے اس آزمائش کو سہا اور اس پر پورے اترے۔ تو سب سے پہلے نوح علیہ السلام کا ذکر ہے۔ آدم علیہ السلام کے بعد جو نبی آئے، صاحب شریعت نبی، وہ حضرت نوح علیہ السلام تھے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، البتہ تحقیق ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ فَلَبِثَ فِيهِمْ 1000 سَنَةٍ إِلَّا 50 عاما، وہ ان میں 1000 برس رہے، 50 سال کم، یعنی 950 سال۔ 1000 سے 50 سال، إِلَّا 50 عاما، فَلَبِثَ فِيهِمْ 1000 سَنَةٍ إِلَّا 50 عاما۔ تو ویسے نوح علیہ السلام کی جو عمر تھی وہ کچھ روایات کے مطابق 1150 سال تھی اور کچھ روایت کی 1400 سال تھی۔ اتنی اللہ نے عمر عطا فرمائی، لیکن آپ نے 950 سال تو صرف تبلیغ کی، اور تبلیغ میں اتنے لمبے عرصے میں کتنے لوگ مسلمان ہوئے جی؟ 80 یا 82 یا 83۔ تو طرح طرح کی تکلیفیں آپ کو پہنچائی گئی، آپ کو باتیں سنائی گئی، آپ کو مارا گیا، آپ کو جناب جو بھی تکلیفات تھی نوح علیہ السلام کو وہ لوگوں نے پہنچائی، اور لیکن آپ نے اللہ کی دعوت کو نہیں چھوڑا۔ آج میں إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ، یعنی نوح علیہ السلام فرماتے کہ اللہ میں نے ان کو رات کو بھی بلایا، رات کو بھی تبلیغ کی، دن کو بھی کی، ہاں جی، سامنے بھی کی، پوشیدہ بھی کی، ہر طرح تبلیغ کی، لیکن قوم نے مانا نہیں۔ تو اتنی عمر میں آپ نے ان کو اللہ کی تبلیغ کی، تو فرمایا کہ جب نہیں ہوا تو پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم تم کشتی بناؤ اور اس کشتی میں جو مسلمان ہیں ان کو بٹھاؤ۔ جب کشتی بنانے لگے تو پھر بھی لوگ مذاق کرنے لگے، اب یہ ترکھان بن گئے، پہلے نبی تھے اب ترکان بن گئے، تو مذاق کرتے تھے۔ تو نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک دن یہ مذاق تمہارے ساتھ ہوگا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، ان ظالموں کو طوفان نے پکڑ لیا۔ طوفان نے ایسا طوفان آیا کہ زمین سے بھی پانی اور آسمان سے بھی پانی، اور یہاں تک کہ ان کا بیٹا بھی
اس میں غرق ہو گیا، اور یہ کشتی جب وہ طوفان بنا، سمندر بنا، تو چلتے چلتے جودی پہاڑ پر وہ کشتی جا کر رکی، اور اس کے بعد وہ ساری قوم غرق ہوتے۔ اللہ فرماتے فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، ایسے ظالموں کو طوفان نے پکڑ لیا۔ تو نوح علیہ السلام کو اللہ نے اتنی عمر دی، لیکن اللہ پاک نوح علیہ السلام سے سوال ہوا کہ آپ نے دنیا میں کتنے دن گزارے، یہ دنیا کو کیسے پایا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے دنیا کو اس طرح پایا کہ جس طرح ایک گھر ہو اور اس کے 2 دروازے ہوں، میں ایک دروازے میں داخل ہوا اور دوسرے سے نکل گیا، بس یہ دنیا۔ اتنی عمر کے بعد بھی اس لیے فرمایا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، تمہارے لیے آخرت ہی بہتر ہے۔ فرمایا کہ 2 دروازے، ایک سے داخل ہو تو کتنی دیر لگتی ہے؟ تو یہ ہے دنیا کی زندگی۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِّلْعَالَمِينَ، اللہ پاک فرماتے کہ ہم نے نجات دی صاحب کشتی والوں کو، کشتی میں جو سوار ہو گئے ان کو ہم نے فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے جہان والوں کے لیے اس کو نشانی بنا دیا کہ اس طرح کرو گے تو اس طرح تمہارے ساتھ ہوگا۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا ابراہیم اذ قال لقومہ اعبدوا اللہ واتقوا، جب ابراہیم علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ صرف اللہ کی عبادت کرو اور اسی سے ڈرو۔ قال ابراہیم لقومہ اعبدوا اللہ واتقوا، جی کس کی؟ اللہ کی عبادت کرو اور اسی سے ڈرو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں سمجھ ہے تو یہ تمہارے لیے بہتر بات ہے، بجائے بتوں کے پوجا کے۔ بت پرست قوم تھی، وہ خود بت بناتے تھے، ان کے والد آزر بھی بت بناتے تھے اور بیچتے تھے، اور ستارہ پرست بھی تھے، بتوں کو بھی پوجتے تھے اور ستاروں میں بھی۔ ستاروں میں اللہ نے خاصیت رکھی ہے، کسی میں کیا تاثیر ہے، اب سورج میں گرمی ہے، چاند میں ٹھنڈک ہے، ستاروں میں مختلف، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ خدا بن گئے۔ پھر بت جو ہے، وہ بت کس طرح؟ آج کل بھی جو ہندوؤں کے دیوتا وغیرہ اور یہ جو انہوں نے وہ بنائی ہیں، وہ مختلف شکلیں، یہ کس سے بنائی ہیں؟ کسی بڑے پتھر کو پہلے لیا، اس کو تراشا تراشا تراشا، اس سے ایک صورت بنا دی، وہ پھر خدا بن گیا۔ لکڑی درخت لیا، اس کا تنا کاٹا، آری سے کاٹا، اور اس کو جناب بناتے 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 ایک شکل بنا دی، پھر وہ خدا بن گیا۔ خدا اس طرح تو نہیں ہوتا خدا۔ تو یہ انسان جب اللہ کو چھوڑتا ہے نا، اس کی عقل کام چھوڑ دیتی، وہ پھر پتھر کو بنا کے خود ہی کہتا ہے کہ یہ تو میرا خدا ہے۔ کیسا خدا ہے؟ خود بناؤ پھر خدا بن گیا۔ خدا تو وہ ہے جس نے ساری کائنات بنائی، جس نے ہمیں بنایا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی فرمایا ابراہیم اذ قال لقومہ اعبدوا اللہ واتقوہ، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اسی سے ڈرو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر بات ہے اگر تم علم رکھتے ہو، سمجھ رکھتے ہو۔ انما تعبدون من دون اللہ اوثانا وتخلقون افکا، بے شک تم اللہ کے سوا بتوں کی عبادت کرتے ہو اور جھوٹ بناتے ہو، جھوٹ تخلیق کرتے ہو۔ تخلقون افکا، بتوں کی عبادت تو سراسر جھوٹ ہے۔ ایک موقع پہ ابراہیم علیہ السلام نے بت خانے میں گئے اور سب کو توڑ دیا، باقاعدہ بت خانہ تھا نا، ایک کو توڑا، دوسرے کلاڑی لی اور سب کو توڑ دیا، کلاڑی بڑے کے کاندھے پہ رکھ دی، بڑا جو بت تھا۔ تو جب وہ قوم آئی، پوچھا بھئی یہ کس نے کیا؟ کہا جی ابراہیم کو ہم نے سنا تھا، ایک نوجوان ہے کہ وہ ان کے متعلق کچھ کہتا رہتا تھا، بلاؤ جی ابراہیم علیہ السلام۔ بلائے ابراہیم علیہ السلام کو، بادشاہ بھی ہے، سارے موجود ہے، یہ آپ نے کیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ کلاڑی تو ادھر
اس بڑے کے کندھے پہ اس سے پوچھو ذرا، اس سے پوچھو نا، تو بت کیا جواب دے؟ اب یہ ساری قوم لاجواب ہو گئی، بادشاہ بھی لاجواب ہو گیا، بھئی اب ان کو کیا جواب دے؟ تو ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ اللہ نے قرآن میں نقل کیے، اُفٍ لَکُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَلَا تَعْقِلُونَ، تم پر تو اف ہو، افسوس ہے تم پر کہ وہ بت جو بول نہیں سکتا، جو اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا، تم اس کی عبادت کرتے ہو، اُفٍ لَکُمْ۔ تو فرمایا کہ جھوٹ نہ بناؤ، وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا، جھوٹ کو نہ تراشو۔ تو فرمایا کہ ان الذین تعبدون من دون اللہ، بے شک وہ لوگ جو کہ اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، چاہے وہ بت ہیں، چاہے وہ دیوتا دیوتیاں ہیں، فرشتے ہیں، انسان ہیں، پیغمبروں کی بھی عبادت نہیں ہے۔ عبادت کس کی ہے؟ اللہ کی، جو حی اور قیوم ہے، جو ہر وقت زندہ ہے، جس کو نیند کیا کہ اونگ بھی نہیں آتی، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، تو اس کی عبادت ہے۔ فرمایا کہ بتوں کی عبادت کو چھوڑ دو، ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا، یہ جس کی تم عبادت کرتے ہوئے تمہارے رزق کے مالک نہیں ہیں، تمہارے رزق کے مالک۔ فرمایا فابتغوا عند اللہ الرزق واعبدوہ واشکروا لہ، رزق تلاش کرو اللہ کے پاس۔ رزق کس کے پاس ہے جی؟ فابتغوا عند اللہ الرزق واعبدوہ، رزق بھی وہی دیتا ہے تو عبادت بھی اسی کی کرو اور شکر بھی اسی کا ادا کرو۔ قرآن کی کیا شان ہے، سچا قرآن، ایسا قرآن، ایسی باتیں کہ نہ کوئی بتا سکتا ہے نہ کوئی کر سکتا ہے، لیکن ہم نے قرآن کو چھوڑا ہے اور جناب ہم قصے کہانیوں میں لگ گئے، اس لیے ہماری حالت ٹھیک نہیں ہے۔ فرمایا کہ فابتغوا عند اللہ الرزق واعبدوہ واشکروا لہ، تم اللہ کے پاس رزق کا ذمہ کس کا ہے جی؟ اللہ کا، کسی بندے کا نہیں، نہ بندہ دے سکتا ہے۔ اور عبادت کا ذمہ ہمارا ہے، عبادت ہمارے ذمہ، رزق اس کے ذمہ۔ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين، ہر جاندار کی روزی، جاندار صرف انسان نہیں ہے، کیڑے مکوڑے، پرندے، دریائی جانور، سمندری جانور، ہواؤں میں اڑتے جانور، سب کی روزی کون دیتا ہے؟ اللہ نے۔ فرمایا کہ روزی اس کے ذمہ ہے اور اس کو سب کے ایڈریس بھی پتہ ہیں کہ کس کو کہاں روزی پہنچانی ہے، پتے بھی اللہ کے پاس نوٹ۔ الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها، ان کے مستقر کو بھی جانتا ہے اور ان کے تہخانوں کو بھی جانتا ہے کہ کس تہخانے میں کون انسان ہے، اس کو روزی دینی ہے۔ بنکروں کے اندر بھی اگر کوئی رہتا ہے تو اس کی روزی بھی کس کے ذمہ ہے؟ فرمایا فابتغوا عند اللہ الرزق، اس کے پاس روزی تلاش کرو، واعبدوہ، اور عبادت کسی کرو اللہ، واشکروا لہ، اس کا شکر ادا کرو، پل پل پہ اللہ کا شکر۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہو تو کبھی نہ کر سکو۔ الیہ ترجعون، اور واپس اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ شعر پھر آپ کو سنا تو آپ لوگ یاد کیا کریں اس شعر کو کہ قدم سوئی مرقد نظر سوئی دنیا، قدم سوئی مرقد، قدم کس طرف جا رہے ہیں؟ روزانہ بیمار ہے، کوئی بوڑھا ہے تو کہتے جی اب تو یہ مرنے کے قریب ہے، تو قدم کدھر جا رہے ہیں؟ مرقد کی طرف، قبر کی طرف۔ قدم سوئی مرقد نظر سوئی دنیا، وہ کدھر دیکھتا ہے کہاں جا رہا ہے، تو دیکھتا کہاں ہے اور تو نے جانا کدھر ہے؟ تو قرآن کی سچائی کے سوا کوئی اور سچائی، اللہ ہمیں قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم امین۔ الحمدللہ۔